بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ پاک گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، ساتھ اس کے یہ مشہود بھی ہی ہے، کس کی گواہی دیتا ہے؟ ساتھ اس کے کہ نازل کیا گیا تیری طرف، انزلہ بے علم ہی، نازل کیا اس کو، مشہود علیہ بے علم ہی، اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کافی ہے بطور گواہ کے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ تخویف اخروی اور مرض اول ضلال وصدو، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، تاکید گمراہ ہو گئے، گمراہی دور کی، ان الذین حال اخروی، بے شک وہ لوگ جنہیں کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کہ بخشے ان کو اور نہ جے کے ہدایت دے ان کو طریقاً راستہ کی، سوائے طریقے جہنم کے، راستہ جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس جہنم میں آبادا، آباد الآباد، اور ہے اوپر اللہ کے، یہ بالکل آسان، یا ایھا الناس، یہ ترغیب ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو تحقیق آ گیا تمہارے پاس یہ رسول بالحق کے، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، پس ایمان لے آؤ، خیرا یکن خیرا، پس ایمان لے آؤ، خیر ہوگی، بہتری ہوگی واسطے تمہارے، بین تکفروا، اگر تم نے کفر کیا تو تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ پاک کا کیا نقصان، فإن للہ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وکان اللہ، ہے اللہ پاک، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولو، اور مت کہو اوپر اللہ کے سوائے حق کے، حق بات سچی بات کے، انما المسیح، حق یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول اللہ پاک کا ہے، اور کلمہ اس کا ڈالا تھا اللہ نے اس کو طرح مریم کے، اور جان ہے پیدا کردہ منہ اللہ تعالی سے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور مت قول کرو ثلاثت ان کا، تین کا قول مت کرو، انتہو عن التثلیث سے بچ جاؤ یہ تین والے قول سے، وقصدو خیر لکم، اور قصد کرو بہتر کا، بہو توحید، وہ توحید ہے، انما اللہ، وہ بہتری کیا ہے، انما اللہ انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ ہی الہ اکیلا ہے، یکتا ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، رد بلدیت حقیقی، پاک ہے وہ بیٹا جننے سے، ان یکون لہ ولد، دیکھے ہو اس کا کوئی بیٹا، فی الحقیقت میں یعنی بیٹا جنے، اس سے پاک ہے، لہو رد تبنیت ہے، بیٹا بنانے جننے سے، اس کا بیٹا اس نے جنا نہیں، کیوں، سبحانہ وہ بیٹا جننے سے پاک ہے، اور لہو ماں، کسی کو بیٹا بنایا نہیں ہے، اسی ہی کا ہے، خلقن ملکن، تصرفن عبیدن، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کافی اللہ پاک وکیلا، بطور وکیل اور کارساز کے، لن یستن کے پل مسیح ہو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم،
غلو کا معنی ہوتا ہے التجاوز انل حد یا التجاوز انل اعتدال. اللہ نے فرمایا اہل کتاب غلو نہ کرو. غلو کا معنی حد اعتدال سے گزرنا، اور اس کے طرفیں دو ہیں، ایک ہے افراط اور ایک ہے تفریط. افراط کا معنی مرتبے سے کسی چیز کو بڑھا دینا، اور تفریط کا معنی کسی چیز کو اس کی شان سے کم کر دینا اور گھٹا دینا. تو دونوں پر غلوب کا لفظ بولا جاتا ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلوب کا لفظ بولا جاتا ہے افراط پر. یہ بات صحیح نہیں. مرتبے سے کم کرنا تفریط بھی غلوب ہے، افراط بھی غلوب ہے. عقیدے میں تفریط، عقیدے میں یہ غلوب فی العقیدہ اور غلوب فی العمل. تو غلوب فی العقیدہ میں تفریط کا نام ہے الہاد اور زندقہ. باب عقائد میں اگر تفریط کرے گا تو اس کا نام کیا ہوگا؟ الہاد اور زندقہ. اور افراط کا نام ہوگا شرک اور تشبیہ. بڑھے گا تو مشرک بنے گا. اور عمل میں تفریط کا نام الہاد ہے، اور افراط کا نام ابتداع بدعت ہے. بدعت ہے عمل میں. کچھ بات سمجھ آئیے؟ تو غلو دونوں چیزوں میں، عقیدہ میں بھی اور عمل میں بھی. اچھا، اس میں بھی افراط تفریط ہے. آج ذرا دیکھو، لوگ افراط تفریط کا بہت زیادہ شکار ہے. ہر معاملے میں افراط تفریط ہے. ایک وہ ہے جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو انہوں نے فرض سمجھا ہوا ہے اور اس پہ لڑتے ہیں اور اعتراض ہوتا ہے، اور جی کیوں انکار ہے؟ تو یہ بدعت ہے، التزام کی امارات میں سے. اور ایک دوسری کمپنی ہے بالکل مد مقابل. وہ جب سلام پھیرتے ہیں نا تو ایسے بھاگتے ہیں کہ پیچھے کوئی کلاشن لے کے کھڑا ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اور بالکل ذکر اذکار کے بھی منکر ہیں، وہ بھی بدعتی ہے. جو بالکل کوئی چیز نہیں کرتے اور بھاگ جاتے ہیں وہ بھی بدعتی ہے. افراط تفریط ہے. اصل بات یہ ہے کہ فرض کے سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اور اذکار ملتے ہیں وہ الفاظ پڑھنے چاہیے. یہ ٹھیک ہے، ہدایت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی کرو گے یا نہیں؟ اچھا. اسی طرح مشرک کے ذبیحے کا مسئلہ بھی افراط اور تفریط میں گیا، خصوصاً پنجاب میں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو مشرک کی ذبیحہ کو کھائے وہ کافر ہے، جو مشرک کی ذبیحہ کو حلال کہے وہ کافر ہے. یہ بھی پکے الہاد اور زندقہ ہے اور غلوب ہے یہود و نصارہ کی طرح. دوسری طرف وہ طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کھاؤ حلال طیب ہے، آؤ کھاؤ کھاؤ. وہ کھانے کو سعادت سمجھتی ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ یہ مشرک یہ اہل الکتاب کے حکم میں نہیں ہے. ان کی ذبیحہ حلال نہیں، حرام. لیکن کون سا حرام؟ قطعی یا ظنی؟ کون سا حرام ہے؟ کون سا حرام ہے؟ ظنی. ظنی حرمت ہے. اور تقویٰ یہ ہے نہیں کھانا.
قطعی حرمت نہیں، قرآن کی کسی نص میں نہیں موجود، کسی حدیث میں نہیں موجود، اجتہادی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے۔ اب جو اس پہ تکفیر کر رہا ہے تو اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے، اور اس نے شریعت اسی طرح بدعتی ہے، اسی طرح وہ غلطی پر اور شریعت ساز بنا ہوا ہے کہ ایک چیز اللہ کے قانون میں نص اللہ نے اتاری نہیں، اور یہ خواہ قرآن کی تعریف بھی کر رہا ہے اور اس کی فٹنگ بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی غالی ہے، اللہ نے غلو سے منع کیا۔ اور دوسری طرف وہ بالکل چھٹی دینے والا وہ بھی غالی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ موجودہ یہ لوگ اہل کتاب نہیں، ان کی ذبیحہ حرام ہے، لیکن حرمت کون سی ہے؟ ظنی۔ اگر کوئی حلال سمجھ کے کھائے وہ کافر نہیں بنتا، کوئی حرام سمجھ کے کھائے تب بھی کافر نہیں بنتا، حرام کھانے والا گناہگار ہوگا، لیکن اگر ادلہ دیانتداری کے ساتھ اس کو حلال سمجھتا ہے، کھاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ گناہگار بھی نہیں، اس کو حرام خور کہنا، اس کو فاسق کہنا، اس کو کافر کہنا، یہ شریعت میں وہ غلو ہے جو نبی پاک نے منع کیا، قرآن نے منع کیا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی کا مسئلہ اپنی خواہش کا ہے، جیسے اس کی خواہش آئی تو افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، وہ کہتے ہیں میرا جذبات، شریعت جذبات کا نام نہیں ہے، شریعت ہے اللہ رسول کی بات ماننے کا، اور یہ صاف مسئلہ ہے، اس کو ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ غلو آج موجود ہے اور لوگ اس میں غالی بن چکے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سیر علی الرسول کا مسئلہ ہے، اس میں بھی فریقین میں افراط تفریط ہے۔ ایک پارٹی وہ ہے کہ جو جادو کا مسئلہ جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے تک آپ کے بال جھڑ گئے، آپ نامرد ہو گئے، اور یہ لمبی چوڑی داستانیں، تو یہ بالکل غلو ہے اور آپ کی شان میں تفریط ہے، ناجائز ہے، اور آپ کی کسر شان ہے۔ آپ پیغمبر کو اللہ ایسا بیماری بھی نہیں دیتا جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت ایوب کے جسم پر کیڑوں والی بات جھوٹ ہے، کیوں؟ کیڑے پڑنا، اللہ پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں لگاتا جس سے لوگوں کو گھن آئے، نفرت کریں۔ اگر اس طرح کے عیب پیغمبر میں ہو جائیں تو پھر تو ارسال رسول کا مقصد ہی ختم ہے، اتمام حجت بھی نہیں ہوگا اور لوگ اس کی دعوت مانیں گے بھی نہیں۔ تو اس طرح بیان کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک نامرد ہو گئے، معاذ اللہ، بال جھڑ گئے اور اتنا نسیان طاری ہوا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے یا نہیں کی، کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس طرح کا غلو یہ بالکل غلط ہے، اور یاد رکھو یہ غلو ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ آگے جنہوں نے سرے سے جادو کے اثر کا انکار کر دیا کہ جادو ہے ہی کوئی چیز نہیں، دھوکے کا نام ہے، وہ بھی پکا غلو اور گمراہی کا حصہ ہے۔ قرآن اگر جادو کوئی چیز نہیں تو جو خیال الیہ من سحرہم انہا تسعی کا کیا معنی ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو لاٹیاں پڑی ہوئی چلتی نظر آئی تھی، کیوں؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے۔ تو جو اب مطلقاً سحر کا منکر ہے وہ بھی پکا غالی اور گمراہ ہے۔ تو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہم کہتے ہیں دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور اس پر کفر کے فتوے لگانا اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا یہ خالصتاً غلو ہے، اور اللہ نے جس غلو سے منع کیا ہے یہ وہ غلو ہے۔ اسی طرح ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم اور حدیث کی سب کتابوں کو ریجیکٹ کیا، اپنے عقل کے مقابل ان کے بات آ گئی، انہوں نے ان حدیث کا انکار کر دیا، یہ بھی غلو ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ضعیف سے ضعیف روایتوں سے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآن کے مد مقابل رکھ کے ان پہ ایمان لائے، یہ دونوں افراط تفریط والے غالی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ کس الہٰذا اسی پر قیاس کرتے جاؤ جتنے مسائل ہیں، تو قرآن مقدس نے یا غلو سے منع کیا۔ کس سے منع کیا ہے؟ ہاں، شخصیت پرستی غلو ہے یا نہیں کہ نہیں ہے؟ مشائخ پرستی، اکابر پرستی، شیوخ پرستی، جی ہاں خیال کرو، جس طرح قبر پرستی شرک ہے نا، اسی طرح اکابر پرستی بھی شرک ہے، اسی طرح شیوخ پرستی بھی شرک ہے، اسی طرح مشائخ پرستی بھی شرک ہے۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا آتا ہے نظر، ذرا اپنی آنکھوں کا دیکھ غافل شاطیر بھی، غیر کی آنکھوں کا تجھے تنکا آتا ہے نظر، دوسرے کی آنکھوں میں تھوڑا سا تنکا ہی کہیں لگا ہو تو تو دیکھ لیتا ہے، کبھی اپنی آنکھ کا دیکھ غافل شاطیر بھی، تو نے تو پورا یہ ستون آنکھ کے آگے رکھا ہوا ہے شاطیر، اور پورا ٹک رکھا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ۔ کو سمجھ گئے یا نہیں؟ آج جتنی یہ غلو آپ لوگوں میں ہے کسی میں بھی نہیں۔ سامری کے بچڑے کی طرح کوئی کسی خطیب پرست سے اس کو خطابت اچھی، راگڑی اچھی، سر سار اچھی، وہ مذہبی فنکار کا ایسا معتقد ہے کہ نہ مشن کی پرواہ ہے نہ کتاب و سنت کی پرواہ ہے۔ خطیب نے شلوار اتار دی، اس نے بھی اتار دی، اس نے قمیض ڈالی، خطیب نے جس سٹائل کی ٹوپی ڈالی ہے نا، اس نے ٹوپی بھی وہی پہنی ہوئی ہے، چال بھی، اس کا ہوٹ بھی، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا لہجہ، یعنی قد شغفہا حبا، وہ جو خطیب ہے اس کو درمیان سے چیر کے اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، اور اس کے اندر اب خطیب ہی ہے، اب اس کو قرآن حدیث کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ کوئی جناب کسی شیخ کو خدا سمجھے ہوئے ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہ غلط کہتے جی یا صدقے یا شیخ، تم قید ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چاہے تم جہنم میں جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گڑھے میں گرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لنٹر سے چھلانگ لگا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک یہ خالصتاً شرک ہے اور یہودیوں والا شرک ہے۔ پیاس تو نہیں لگی؟ اچھا، آپریشن تو نہ ہو تو کینسر نکلتی نہیں ہے، ٹیکوں شیکوں سے نہیں نکلتی، اس لیے کوئی خطیب پرست، کوئی بزرگ پرست، ہاں کوئی پیر پرست، میرا پیر ہے جی، پیر نے چاہے یہ اتار کے سر پہ پگڑی باندھی ہو اور سامنے کھڑا ہو ٹیلی نار کا کھمبا، ہاں اس کو کہا بھائی یہ سامنے ننگا کھڑا ہے، نہ میرا پیر ہے، یہ میں قربان جاؤں، ننگا کھڑا ہے تب بھی پیر ہے، کپڑے پہنے تب بھی پیر ہے، ہم پیر کے ساتھ ہے۔ ہمارا ایک چبل وہ تقریر کر رہا تھا، کہتے میں اگر ہمارے پیر صاحب کنویں میں چھلانگ لگائے میں بھی پیچھے سے لگاؤں گا۔ ہے کٹر مشرکہ، یہودیوں سے بڑا بے ایمانہ، یہ تیرا نظریہ ہے۔ وہ کنویں میں چھلانگ لگائے ہم بھی لگائیں گے، وہ جو گند کھائے ہم بھی کھائیں گے، وہ جو مکالا کرے ہم بھی کریں۔ یہ ہوتا ہے غلو۔ اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو علم اور علماء کا دشمن ہے،
جو علماء ربانیین ہیں جیسے عثمانی ہیں، جماعت المسلمین والے اور ان کے جو اخوات ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ علماء ربانی کے آداب، علماء ربانیین کے ساتھ محبت، علماء ربانیین کے ساتھ تعلق کے منکر ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہمیشہ کھوتا ریڑھی والے کے ساتھ رہو، مولویوں سے دور رہو، اور تب علماء کے تو وہ بھی غلوب ہے۔ اس لیے نہ مشائخ پرست بنو، نہ خطیب خطبہ پرست بنو۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ یا اہل الکتاب، او مولویو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، مت کہو ان پر اللہ کے مگر حق بات، سوائے اس کے نہیں کہ مسیح، ہاں سوائے اس کے نہیں کہ مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے، رسول اللہ وکلمتہ، یہ تردید ہے یہود کی، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کلمتہ اس کے کلمہ، یعنی کلمتہ اس کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے، القاہا الی مریم، ڈالا اللہ نے اس کلمہ کو طرف مریم کے، وروح منہ، اور جان ہے، منہ پیدا کردہ اس کی، منہ پیدا کردہ اس کی، فآمنوا باللہ، آمنوا باللہ، موافق تعلیم شرعی کے، ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور مت کہو ثلاثۃ، تین حصے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث بڑا عجیب ہے، بہت عجیب عقیدہ، ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہیں، تین مل کر ایک ہے۔ اب ان کو کہو الگ الگ کیا ہیں، تو پھر ایک بھی نہیں۔ تین کیا؟ خدا، روح القدس اور عیسیٰ، اکنوم ثلاثہ۔ تو کہتے ہیں جو اللہ ہے وہ تین کا مجموعہ ہے، کون سا؟ ایک اللہ، دوسرا عیسیٰ، اور تیسرا روح بولو شابش، میں تھوڑا سا بیان کر دوں، روح القدس۔ یہ تین اکنوم ہیں۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ ان تین کا مجموعہ خدا ہے، کیسے مجموعہ خدا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر تین کو الگ الگ کرو تو وہ الگ الگ خدا ہوں گے، تو پھر کتنے خدا ہونے چاہیے؟ تین۔ وہ کہتے ہیں نہیں، التوحید فی التثلیث، عیسائی کہتے ہیں التوحید فی التثلیث، تین مل کر ایک ہیں، ہم ہیں پکے توحیدی۔ التوحید فی التثلیث کہ تین اکنوم مل کر ایک خدا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر تین اکنوم کو الگ کر دیں تو الگ الگ ان پہ خدا کا لفظ بولو گے؟ تو کہتے ہیں اب دو فرقے، ایک فرقہ ان کا کہتا ہے کہ الگ الگ بھی بولیں گے، خدا بولیں گے، تو پھر وہ تین بنے جائے ایک، پھر توحید پھر تثلیث رہتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ الگ الگ کر کے ان کو خدا نہیں کہیں گے، تو پھر جب الگ الگ خدا نہیں ہیں تو مل کر خدا کیسے بن گئے؟ تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو اس پر بحث بڑے طالب علم تو سمجھ سکتے ہیں، کچھ منطقی شنطقی، ورنہ بھینس کے آگے بین مارنے والی بات ہے۔ ہاں 90% نہیں سمجھیں گے۔ جنہوں نے کوئی منطق پڑھی ہے وہ تثلیث کا عقیدہ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ پھر الگ کسی وقت بیٹھے ہوئے میں سمجھا دوں گا۔
جو علماء حضرات ہیں کہ عقیدہ تثلیث ہے کیا، تو جو عام طور پہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ تین اکنوم مل کر ایک اللہ ہے، اس لیے توحید پھر تثلیث یہی ہے، توحید بھی ہے تثلیث بھی ہے۔ ایک پادری نے اس کی تشریح کی، ایک نو عیسائی تھا، نیا آدمی عیسائی بنا، اس پادری کے پاس گیا، کہا بھائی تثلیث والا مسئلہ سمجھا، پادری نے تقریر کی، اس نے پوری یاد کر لی، دوسرے پادری کے پاس گیا تو اس پادری نے بالکل اور تقریر کی جو اس کے خلاف تھی، تیسرے پادری کے اس نے بالکل اور تقریر کی جو اس کے خلاف تھی، یعنی جو للڑوں کا عقیدہ حیات سما ہے بے عین یہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ آپ کسی للڑ مولوی کے پاس جائیں، اس سے آپ پوچھیں، اگر دو مولوی بیٹھے ہیں تو دونوں کا عقیدہ جدا ہوگا، ایک عقیدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایریا میں ایک حکیم صاحب ہے، پکا یہودی للڑ، تو ہم اس کے پاس گئے، تو خیر لمبی بات ہے، پہلے بھی میں جاتا تو اس نے ایک گفتگو طے کی کہ میں اپنا مولوی منگاؤں گا اور گفتگو ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بزرگ آ گیا، تو اب عقائد کی بات چلی، تو میں نے وہ حکیم دوسرے کو ٹیکا لگا رہا تھا، تو وہ جو مناظر اس کا بیٹھا تھا وہ بھی بوڑھا تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ عقیدہ لکھ دیں کہ رسول پاک کی روح مبارک جسم اقدس کے اندر ہے یا نہیں۔ اس نے لکھ دیا کہ روح مبارک جسم کے اندر ہے۔ خیر وہ چٹ 10 اور آدمی بھی بیٹھے تھے، وہ حکیم ٹیکا لگا کے آیا، میں نے کہا اب آپ نے نہیں بولنا، میں نے اسے کہا جو مناظرہ گفتگو کرانے والا تھا، میں نے کہا آپ اپنا عقیدہ لکھ دیں، اس کو میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں بولنا، تو حکیم نے لکھا کہ آپ کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ کا مناظر کہتا ہے روح اندر ہے، یہ میرے پاس لکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ روح رفیق اعلیٰ میں ہے، اس کا تعلق ہے، تو پہلے تو مناظرہ کرو نہ تم آپس میں ایک فیصلہ کرو، اپنا عقیدہ متعین کرو کہ روح ادھر ہے یا جسم میں ہے، اگلا مناظرہ انشاءاللہ پھر ہمارا تمہارا ہوگا۔ وہ چاند ایک نوجوان بیٹھے تھے بریلوی، تو انہوں نے جب دیکھا اس کا، اور میں نے انہیں پہلے کہا تھا ان کا عقیدہ ایک نہیں، اس کو الگ لکھواؤ، اس سے الگ لکھواؤ، وہ انشاءاللہ اس کا اور ہوگا، اس کا اور ہوگا۔ تو وہ بریلوی کہتی ہیں کہ یار یہ تو ہم سے بھی بڑے مشرک ہیں، وہ انہوں نے اس لیے کہا نا کہ ہم انہیں مشرک کہتے ہیں نا، انہوں نے بھی کہا مذاکن، انہوں نے کہا یار یہ تو ہم سے بھی بڑے مشرک ہیں، میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، نفس شرک میں آپ زیادہ ہیں لیکن بے غیرتی میں ان کا پہلا نمبر ہے، بے غیرت ہونے میں اول نمبر ہے۔ تو جس طرح عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا ان کی سمجھ سے بالا تر رہے، اسی طرح یہ عقیدہ حیات بھی بالا تر رہے۔